وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ صلح حدیبیہ کے بارے میں سن رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے مشرکین کے چند نوجوانوں کو 70-80 نوجوانوں کو جو گرفتار کر کے لائے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے سب کو آزاد کر دیے، سب کو چھوڑ دیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مشرکین مکہ تک پہنچ رہی تھی اور جا رہی تھی اور لوگ پہنچا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کیا کہ ایک مؤقت طریقے سے، یعنی بہتر انداز سے کوئی بات پہنچانے والا مشرکین کے پاس جائے جو یہ بات رکھے کہ ہم لوگ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور کس لیے یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں جو مشرکین مکہ کو بتائے، کوئی ایسا آدمی ان کے پاس پہنچے اور جائے ہمارے پیغام کو لے کر کے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے معذرت اختیار کر لیے کہ دیکھیے مکہ میں جو ہے ہماری حمایت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یعنی ہماری ہمدردی میں اگر ان لوگوں نے تکلیف پہنچایا تو ہمارے بچاؤ کے لیے کوئی قبیلہ نہیں آئے گا. اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے مشرکین کے پاس اپنا پیغام دے کر کے بھیج دیجئے، کیونکہ ان کا کنبہ قبیلہ وہاں پر موجود ہے. اگر کوئی تکلیف بھی دینا چاہے گا تو ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے ان کو بچا لیں گے اور انہیں محفوظ رکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام دیا، کہا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ آنے چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے انہیں اسلام کی بھی دعوت دینا. اور ایک بات، جو بھی وہاں پر مسلمان مرد و خواتین موجود ہیں مکہ میں، انہیں یہ بتا دینا کہ عنقریب اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائیں گے اور اسلام کا مکہ میں غلبہ ہوگا، انہیں بشارت اور خوشخبری سنا دینا. یہ پیغام لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اور راستے میں مشرکین مکہ کا کچھ آدمی ملتا ہے، قریش کے کچھ آدمی ملتے ہیں، وہ لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو لے کر کے جو ہے قریش کے سرداروں کے پاس ہم جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر رکھ دیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپ جائیے. وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید لے کر کے وہاں سے جاتے ہیں اور انہیں لے جا کر کے قریش کے سرداروں کے پاس رکھ دیتے ہیں. جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت چاہیے. مشرکین مکہ نے ان کی بات سن لی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمرہ کر لیں تو صرف آپ کی اجازت ہے کہ آپ ابھی عمرہ کر لیں، طواف کر لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب کی غیر موجودگی میں پہلے ہم ہی عمرہ کر لیں، یہ مناسب نہیں سمجھا. ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے مشرکین مکہ نے یہ اجازت نہیں دیا کہ ٹھیک ہے جتنے لوگ آئے ہو عمرہ کر سکتے ہو، اس بات کی اجازت نہیں دیے ہیں. اور آپس میں اس بات کو سن کر کے وہ لوگ جو ہیں فیصلہ کرنے والے تھے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیے، اور یہ جو وقفہ ہو گیا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابھی وہ
واپس نہیں آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس ارادے سے روکے تھے تاکہ ہم لوگ آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں، اور جو فیصلہ ہوگا آپ کے سوال کا، آپ کے پیغام کا جواب دے کر کے آپ کو بھیج دیں گے، اس لیے روکے رکھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افواہ کی خبر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو، جب تک ہم لوگ جو ہیں لڑائی نہ کر لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یعنی بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت لینے لگے، اور سب نے ہر طرح سے بیعت کی۔ حالانکہ صحابہ کرام ابھی اس قدر ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی جو ہے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گئے جو لوگ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام بیعت لے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب واپس لوٹ کر کے آئے تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے اپنا ایک آدمی جو ہے جھٹ سے بھیج دیا۔ دیکھا کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے کے ارادے سے تیار ہو رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے اپنا ایک آدمی سہیل نامی ایک آدمی کو بھیج دیے، سہیل بن عمرو کو بھیج دیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے آسانی ہے۔ یعنی سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، نام کا بہت اثر پڑتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے کہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام کے آدمی کو آتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کہ تمہارے لیے آسانی ہے، جو سہل کے معنی میں آتے ہیں، یعنی آسانی کے معنی میں آتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ بہتر نام رکھیں، نئے نئے نام کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن ہیں، اور اس طرح دیگر صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اگر بچیوں میں رکھنا ہے تو صحابیات کے نام ہیں، اور دیگر اچھے اچھے میننگ والے نام ہیں، ان ناموں کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک آسان نامی شخص آتا ہے، سہل نامی شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ خوش ہو جاؤ۔ وہ شخص آئے اور کہا کہ ہم لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح میں کیا کیا باتیں ہیں؟ مشرکین مکہ نے ایک بات یہ بتا دیا تھا ان کو کہ اس بات کو تاکید کے ساتھ صلح نامہ میں لکھنا کہ دیکھو مسلمان اس سال جو ہے واپس لوٹ کر کے جائیں گے، اور اگلے سال آنے کی اجازت ہوگی۔ اگر اسی سال آئیں گے تو عرب کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھی مکہ میں جو ہے جبرن اور زبردستی جو ہے داخل ہو گیا ہے، اس لیے اس سال واپس لوٹنے کے لیے بول دینا۔ بہرحال جب وہ صلح نامہ لکھنے لگے تو اس میں پہلی چیز جو لکھی گئی وہ یہ لکھی گئی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور 3 دن تک رہ کر کے وہ لوگ قیام کریں گے، اور ہتھیار لائیں گے تو وہ میانوں میں ہوں گے، اور کوئی شخص ان سے کوئی تعارض نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کہا کہ وہ لوگ جو ہے یہاں پر جو بھی ان کے ساتھ اس صلح نامہ میں جو بھی قبیلہ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی بغیر اجازت کے محمد کے پاس جاتا ہے، یعنی کوئی بھی قریش کا آدمی بھاگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ قریش کے پاس واپس بھیج دیں گے، لیکن محمد کا کوئی آدمی اگر آئے گا تو انہیں واپس دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تمام صلح نامہ لکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولتے ہیں کہ لکھیے، اور صلح نامہ کے شروع میں غور کریے گا، یہاں پر صلح نامہ کے شروع میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ تو سہیل کہتا ہے کہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، صرف بسم کا اللہم لکھیے۔ کہا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے بسم کا اللہم لکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیے، بسم کا اللہم لکھیے۔ ایک بات غور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھ رہے ہیں
اور یہ جو صلح نامہ ہے، یہ جو پیپر ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوں گے اور مشرکین کے پاس بھی ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے کاغذ میں دعوت نامہ ہو، دیگر کاغذ ہو، اس میں کیا لکھتے ہیں 786۔ کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی بے حرمتی کہیں نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے 786 لکھ دیتے ہیں، تاکہ اگر کہیں پر پھینکا بھی جائے تو اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی ایک عدد نکال لیں، کوئی گنتی نکال لیں، 786 اور اس طرح سے کوئی عدد نکال لیں؟ یہ آپ کون ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اس طرح سے گنتی میں نکال کر کے لکھیں گے؟ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کیسے اپنے من سے یہ سوچ لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب 786 ہوتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے اور جہاں بھی لکھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اگر غیر ایمان والا ہوگا، وہ بے حرمتی کرے گا تو اس کا جواب وہ دے گا، ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کا احترام کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ ان کا جواب دیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ بسم کا اللہم لکھیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیغام، یہ لفظ لکھا رہے تھے کہ یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ جب اس کو لکھ دیے تو سہیل نے کہا، سہیل بن عمرو نامی جو شخص آیا تھا قریش کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دیجیے، ہم اس بات کو اقرار نہیں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ کیوں لکھو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی جو ہے رسول اللہ مٹا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مٹائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھیے جذبہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے کہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی راضی نہیں ہے کہ اس پیپر سے رسول اللہ کو مٹا دیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے، یہ دل سے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مٹائے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے مٹا دیے۔ تو اس طرح سے جو ہے صلح نامہ لکھتے گئے، اور اس میں جو ہے بنو خزاعہ کا ایک قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب آیا، اور آگے جو ہے صلح حدیبیہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔